الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلے میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے پارٹی انتخابات پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ اور قواعد کے مطابق نہیں کرائے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی پارٹی الیکشن کالعدم، بلے کا نشان واپس، چیئرمین سمیت عہدیدار فارغ، اسد عمر سیکرٹری جنرل قرار۔ الیکشن کمیشن نے 11 صفحات کا فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت کی، جبکہ خیبر پختونخوا سے ممبر اکرام اللہ نے فیصلہ تحریر کیا۔ کمیشن نے قرار دیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کئی فریقین نے چیلنج کیا۔ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائنانس ونگ نے پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیازی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کی بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری پی ٹی آئی کے آئین کی آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ عمر ایوب کو آئینی طور پر پارٹی کا سیکرٹری جنرل تعینات نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ نیاز اللہ نیازی کی تقرری کرنے کے مجاز تھے۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری ہیں۔ جمال اکبر انصاری کا چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے مستعفی یا ہٹائے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران بشمول چیئرمین اپنی مدت مکمل کر چکے تھے۔ پی ٹی آئی کے آئین کے تحت پارٹی کے عہدیداروں کی مدت میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی نے کبھی چیف آرگنائزر کا تقرر نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر تقرر کرنے کا اختیار آئین کے مطابق چیف آرگنائزر کے پاس تھا، لہٰذا پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت، تمام صوبوں کے آئی جیز اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کی شکایات دور کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے دیے جائیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو شکایات کے ازالے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پولیس اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کے تحفظات دور کرنے، گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کی تعاون کی یقین دہانی۔ الیکشن کمیشن انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر شکایات دور کرے۔ تحریری فیصلے میں ہدایت۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی درخواست نہیں ملی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اخبارات میں سب آ رہا ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا۔ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا، اب بھی ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو نہ کاغذات دیے جا رہے، نہ جمع کرانے دیتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایات کا الیکشن کمیشن نے سختی سے نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکریٹریز، آئی جی سندھ اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلے لکھ دیے۔ مراسلے میں شکایات کے قانون کے مطابق ازالے کی ہدایت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت کا 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ شاہ محمود قریشی سمجھدار تھے، خود بچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر پڑھیں، آبزرویشن ٹرائل کو متاثر نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سائفر کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف۔ سپریم کورٹ نے 10 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کر لیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں 13 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں، جس پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں یا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے جلسے میں کہا تھا
میرے پاس یہ خط سازش کا ثبوت ہے، جلسے میں کہیں نہیں کہا کہ سائفر میں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سائفر کیس پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ تفتیشی کو کیسے پتہ چلا بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی؟ کیا تفتیشی نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی؟ دفتر خارجہ سائفر وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے۔ الیکشن آنے والے ہیں اور بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں، یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بطور وزیر داخلہ ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا کہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی؟ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے؟ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے کیس کے فیصلے میں اضافی نوٹ میں لکھا کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے ہی ملک میں جمہوریت کو روندا گیا، ایک وزیر اعظم کو نااہل اور ایک کو پھانسی دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے خواہشمند امیدواران ہیں۔ حقیقی انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزاروں کو ضمانت دی جائے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ ایسے حالات نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کی جائے۔ الیکشن لڑنا ہی ضمانت کی بنیاد کے لیے کافی ہے۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے قبل نشانہ نہ بنایا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا کہ درخواست گزار معاشرے کے خلاف جرم میں ملوث نہیں، ریپ یا بچوں کے ساتھ زیادتی جیسا کوئی سنگین جرم نہیں کیا۔ پورا ٹرائل دستاویزی شواہد پر منحصر ہے۔ ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائے گی۔ ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ اصل انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں ووٹر آزادانہ حق کے رائے دہی استعمال کر سکے۔ سیاسی رائے کی بنیاد پر اصل انتخابات پر سمجھوتا کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے۔ ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے شہریوں تک پہنچ سکے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ انتخابات کی پچھلی 7 دہائیوں سے تاریخ دیکھنا ضروری ہے۔ ملک میں نظریہ ضرورت کو جگہ دی گئی۔ فیڈرل کورٹ کے نظریہ ضرورت سے ملک میں سیاسی انتقام کی بنیاد پڑی۔ وقت سے پہلے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام وزرائے اعظم کو زیر حراست رکھا گیا، وزرائے اعظم کو نااہل کیا گیا۔ عام انتخابات 2018 کی مثال موجود ہے جب ایک وزیر اعظم کو نااہل کر کے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ ملک کی آدھی زندگی جبری طور پر آمر کی حکومت میں گزری جس کو سزا بھی نہ ہوئی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ سے منتخب نمائندوں کو سیاسی اختلاف پر نشانہ بنانے کی تاریخ ماضی کی کتابوں سے نہیں نکل سکتی۔ انتخابات کے وقت سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کی روایت موجودہ کیس میں ضمانت دینے کے لیے کافی ہے۔ سائفر ٹرائل چل رہا ہے اور درخواست گزاروں کو جیل میں رکھنا بظاہر ضروری نہیں۔ درخواست گزاروں کی ضمانت سے عوام اپنا حق رائے استعمال کر سکیں گے۔ دوسری جانب حماس بغیر کسی شرط کے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا عالمی برادری اسرائیلیوں کی رہائی میں کردار ادا کرے۔ اسرائیلی مغوی جلدی رہا ہونے چاہیے تاکہ ان کی طبی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہنگارمی نے نیوز کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ حماس بغیر کسی شرط کے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے۔ فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ، اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیل کے خلاف سینکڑوں افراد کی ریلی میں شرکت، اور برسلز میں شہریوں کی امریکی سفارت خانے کے باہر نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں فلسطینیوں کے حق میں دنیا بھر میں احتجاج جاری ہیں۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیل کے خلاف سینکڑوں افراد کی ریلی میں بھی شرکت۔ عام انتخابات کی گہمہ گہمی جاری، کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں تیزی آ گئی۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے این 132 قصور سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تیسرے روز شعیب صدیقی، اون چودھری، مریم اورنگزیب، ذکیہ شاہ نواز سمیت 400 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ لاہور سے محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیں۔
لاہور سے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور استحکام پاکستان پارٹی کے ممکنہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے NA 132 قصور سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ تیسرے روز مسلم لیگ نون کی مخصوص نشستوں پر مریم اورنگزیب، شمائلہ رانا، رابعہ فاروقی سمیت دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر نے NA 134 جبکہ عابد خان نے NA 117 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی زرتاج گل اور سنم جاوید نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر شعیب صدیقی نے PP 150، اون چودھری نے NA 124 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ PP 161 سے ڈاکٹر مراد راز کے ساتھ ساتھ سارا بخاری نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار خرم فاروق ایڈوکیٹ نے PP 162 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ فیصل میر نے NA 127 لاہور سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ تیسرے روز خواتین کی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر 106 خواتین جبکہ صوبائی اسمبلی پر 363 خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ ملک بھر کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ عروج پر رہا۔ راولپنڈی کی قومی اسمبلی 4 نشستوں پر 78، اسلام آباد کی 3 نشستوں پر 45 امیدوار میدان میں آ چکے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے گہما گہمی عروج پر۔ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر 78 امیدوار سامنے آ گئے۔ صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر 243 کاغذات نامزدگی جمع۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں ایک خواجہ سرا سمیت 45 امیدوار میدان میں اتر چکے۔ راولپنڈی میں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی اور چودھری دانیال نے NA 56 سے کاغذات نامزدگی داخل کرائے۔ چودھری نثار علی خان نے NA 54 ٹیکسلا سے بھی آزاد حیثیت میں کاغذات جمع کرائے۔ اب تک NA 53 سے 9 اور NA 55 میں 21 امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ NA 56 میں 23 اور NA 57 میں 25 امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کروا چکے ہیں۔ PP 10 کے لیے 35، PP 11 کے لیے 30 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ PP 14 کے لیے 19، PP 15 میں 30 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے۔ PP 16 کے لیے 22، PP 17 کے لیے 27، PP 18 میں 35 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے۔ PP 19 میں 41 امیدوار انتخابی میدان میں کود چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے 3 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیر عادل گیلانی نے NA 47، ظفر علی شاہ نے حلقہ 47 اور 48 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ خواجہ سرا نیاب علی نے حلقہ 46 اور 47 سے کاغذات جمع کروائے۔ راجہ خرم نواز اور علی نواز نے حلقہ NA 46 اور 47 سے کاغذات جمع کروائے۔ انجم عقیل خان نے حلقہ 46 اور سبت الحیدر بخاری حلقہ 47 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ قومی اسمبلی میں کراچی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ MQM کے ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے وقت میں 2 دن کا اضافہ کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفس ہفتہ اور اتوار کو کھلے رہیں گے اور امیدوار اب 23 اور 24 دسمبر کو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ تیسرے دن MQM کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں NA 240 کراچی ساؤتھ اور NA 244 کراچی ویسٹ سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ MQM کے ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے بھی NA 242 کے بعد آج NA 247 کی نشست کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان کو کما کر دینے والے شہر کو پیپلز پارٹی نے دنیا کے 4 بدترین رہنے کی جگہ میں شامل کر دیا ہے۔ پورے پاکستان کو پیسے کما کر دینے والا سب سے بڑا شہر اور 70% پورے پاکستان کو، 90% پورے سندھ کو کما کر دینے والا شہر ہے۔ اس شہر کو پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین آفیشل جگہ قرار دے دی ہے، بنا دیا ہے انہوں نے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے ضلع وسطی کے حلقہ NA 250 اور ضلع غربی کے 246 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما مولوی محمود نے ضلع شرقی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 248 پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اس شہر کو کوئی اون نہیں کرتا۔ ہم تیاری کر کے آئیں گے، کچا ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بھرپور طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سوالیہ نشان تو اس وقت نون لیگ کے لیے ہے،
नवाज शरीफ साहब ने भी पिछले दिनों बयान भी दिया कि कराची के लोग अपने गिरीबान में झांकें, तो हम तो अपने गिरीबानों में झांक रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने इस शहर के साथ क्या किया है। लियारी के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA 239 से शकूर शाद ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत इजाज कादरी ने भी सूबाई असम्बली के हल्का PS 108 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं।